کئی لکھے پڑھوں کو دیکھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، نوکری نہیں ملتی، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور کئی ان پڑھوں کو دیکھا۔ چنانچہ ہمارے بھائی جان کا ایک شاگرد تھا، اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور پھر چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد آ کر ان کو ملا، استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا ہوا، آپ تو کئی سالوں کے بعد ملے؟ کہنے لگے جی بس مجھ پر اللہ کا کرم ہوا استاد جی، میں نے میٹرک کا امتحان دیا، الحمدللہ میں فیل ہو گیا۔ وہ بڑے حیران، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے استاد جی مجھ پر اللہ کا فضل ہوا، میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور الحمدللہ میں فیل ہو گیا۔ تو پھر کہنے لگا جی میں یہاں سے فیصل آباد چلا گیا، شرم کے مارے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ وہاں جا کے تو میں نے ایک ریڑھی لگا دی اور اس کے اوپر یہ بنیانیں جرابیں بیچنی شروع کر دی، تو اس کے 150 مل جاتے۔ پھر میرے پاس کچھ پیسے ہو گئے تو کہنے لگا کہ ایک دکاندار تھا، اس کے دروازے پر نا فرنٹ کا وہ تھلا بڑا بنا ہوا تھا، تو میں نے 1 گز کی جگہ لے لی کہ بھئی بجائے سارا دن گھومنے پھرنے کے بیٹھ کے کام کروں۔ وہ کرائے پر لے کر میں نے وہاں کچھ تولیے اور یہ چیزیں بیچنی شروع کر دی۔ کہنے لگا اللہ نے اس میں بھی برکت دے دی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک دکان کرائے پر لے لی، اس میں اللہ نے برکت دے دی۔ کہنے لگا کہ مجھے 4 سال گزرے ہیں اور 4 سال میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی 2 دکانوں کا مالک بنا ہوا، یعنی ہول سیل کی کپڑے کی 2 دکانیں ہیں اور ان کا میں مالک ہوں، اور مجھے کوئی قرض کسی کا نہیں دینا۔ کہنے لگا استاد جی اگر میں میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگ جاتا، شکر ہے میں فیل ہو گیا، اللہ نے مجھے اس وقت اتنا بڑا بزنس مین بنا دیا۔ پروردگار نے رزق پہنچانے، پڑھے لکھے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اللہ ان پڑھوں کو رزق عطا کر دے۔ بھائی اس کا تعلق نہ عقل سے ہے، نہ شکل سے ہے، نہ خاندان سے ہے، اس کا تعلق بندے کے قسمت سے ہے، مقدر سے ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ اس لیے جو بندہ ضرورت سے زیادہ ہینکی پھینکی کرتا ہے نا، سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بزنس پھر یوں نیچے آتا ہے۔ ہم نے کتنوں کو ڈوبتے دیکھا اپنی زندگی میں۔ اس لیے جب ملنا ہی ہے تو انسان رزق حلال کیوں نہ کمائے، رزق حلال۔ اچھا کئی لوگوں کو دیکھا اچھا کاروبار چل رہا ہے، بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں، ٹھیک کام تھا، پرسکون زندگی تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، بڑے کاروبار کے شوق میں یہ کنسائنمنٹ منگانی ہے، کنٹینر منگانے ہیں، تو بینک سے لون لے لیا۔ بس ایسی بے برکتی ہوتی ہے، جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک رفسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حرام سے انسان بہت بچے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے دودھ ہو، اس کے اندر کوئی پیشاب کو ملاتا ہے؟ کبھی نہیں نہ ملاتا۔ ایسے ہی کوئی حلال کے پیسوں میں ذرا سود کے پیسے ملاتے ہیں؟ یہ سود کے پیسے تو پاخانہ اور پیشاب کی مانند ہیں۔ اس لیے اہل اللہ جب کش کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو سود کی یہ ساری چیزیں نجاست اور پاخانے کی طرح نظر آتی ہیں۔ تھوڑے پہ راضی ہو جائیے، صبر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے، مگر اس سود کے چکر میں مت پڑیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے جو بندہ سود کا کام کرے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟
اس لیے اگر پہلے ایسا کام کر چکے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ ہم نے اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے۔ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر جانا کہ بیٹا کبھی سود کے چکر میں مت پھنسنا، مت پھنسنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔